السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام زینب، کنیت ام الحکم، ان کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت جحش بن رباب بن یعمیر بن صبرتہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب ان خوش نصیب لوگوں میں تھی جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا۔ 13 بعد بعثت میں اپنے اہل خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی۔ حضرت زینب بن حارثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور انہیں بے حد محبوب رکھتے تھے، اسی لیے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب بن حارثہ سے کر دیا۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کو بعض وجوہ کی بنا پر یہ رشتہ پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن حضور اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اس لیے آپ کے منشا کے مطابق حضرت زید کا عقد حضرت زینب سے ہو گیا، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ تقریباً 1 برس بعد حضرت زید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ، زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے انہیں سمجھایا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے، چنانچہ سورہ احزاب کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ ترجمہ: اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور خدا سے ڈرو۔ بہرحال حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح نہ ہونا تھا، نہ ہوا، اور حضرت زید نے بالآخر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب ایام عدت پورے کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت تک رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ چونکہ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے حضور کو عام لوگوں اور بالخصوص منافقوں کے اعتراض کے خیال سے اس نکاح میں تعامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جاہلیت کے رسوم کا مٹانا تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ سورہ احزاب۔ تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے، اور لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں معترضین کو متنبہ کیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور پھر حکم ہوا: ادعوہم لآبائہم، اور لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ اب کوئی امر مانے نہیں تھا، چنانچہ حضور نے یہ خدمت حضرت زید ہی کو تفویض کی کہ وہ آپ کا پیغام نکاح لے کر حضرت زینب کے پاس جائیں۔ حضرت زید حضرت زینب کے گھر گئے اور کہا: زینب، رسول اللہ تم سے نکاح کے خواہش مند ہے۔ حضرت زینب نے جواب دیا: میں خدا کے حضور استخارہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مصلے پر کھڑی ہو گئی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے وہ مطلقہ خاتون آپ کے نکاح میں دے دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ اس کے بعد حضور حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا استئذان اندر چلے گئے۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا۔
حضور نے حضرت انس کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے، 10 ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہو گئے اور اٹھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ مروت انہیں اٹھنے کے لیے نہ فرماتے اور بار بار اندر آتے اور باہر جاتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب بھی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ جب بہت دیر ہوئی تو حضور کو تکلیف ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سورہ احزاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، پھر جب کھا چکے تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب کا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا۔ جاہلیت کی رسم کے متبنہ حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، مٹ گئی۔ لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح وحی کے ذریعے کیا۔ نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی اور حضرت ام سلیم کا بھیجا ہوا مالیدہ تھا۔ بکثرت لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردے کا رواج ہوا۔ یہی خصوصیات تھی جن کی بنا پر حضرت زینب کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمسری کا دعویٰ تھا۔ حضرت زینب نہایت دیندار، پرہیزگار، حق گو اور مخیر تھی۔ ان کی عبادت و زہد کا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب بھی اس موقع پر موجود تھی۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ افواہ یعنی بڑی عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے متعلق فرمایا، میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ واقعہ افک میں حضرت زینب کی حقیقی بہن حمنہ بھی بنت جہش بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، میں عائشہ سے بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ لمبے ہاتھ سے حضور کی مراد فیاضی تھی۔ حضرت زینب بے حد فیاض اور مخیر تھی، چنانچہ اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہوئی اور حضور کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی۔ حضرت زینب خود اپنے دست و بازو سے روزی کماتی تھی۔ وہ فن دباغت جانتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں تمام امہات المؤمنین کا خطیر وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت زینب یہ وظیفہ ملتے ہی حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سالانہ وظیفہ ملا تو اس کو اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر کے دعا کی، اے اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، زینب بڑی مخیر ہے۔
پھر مزید 1000 درہم حضرت زینب کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے وہ بھی فوراً خیرات کر دیے۔ حضرت زینب نے 53 برس کی عمر میں 20 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی انتقال سے مدینہ کے فقراء و مساکین میں حشر برپا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی مربی و دستگیر تھی۔ وفات کے وقت سوائے ایک مکان کے کوئی ترکہ نہ چھوڑا، سب کچھ اپنی زندگی میں راہ خدا میں لٹا چکی تھی۔ وفات سے کچھ دیر پہلے وصیت کی کہ مجھے تابوت رسول اللہ پر اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی۔ وفات کے دن شدید گرمی تھی، حضرت عمر نے قبر کی جگہ پر خیمہ لگوا دیا۔ نماز جنازہ فاروق اعظم نے پڑھائی۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش، اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی احمد اور محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا۔ حضرت عائشہ نے ان کی وفات پر فرمایا، ذہبت حمیدۃ فقید۔ حضرت زینب بنت جحش سے 11 حدیثیں منقول ہیں، جن کے راویوں میں حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت ابی سلمہ وغیرہ شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔